آپ تو ہم 2.25 ارب ہیں دنیا کے اوپر، ہم تو صرف 313 تھے، لیکن وابستگی اتنی مضبوط تھی کہ جب وہب بن عمیر جاسوس ہے ابو جہل کا، مسلمانوں کی تعداد دیکھ کے آیا تو کہا 3 اونٹ کھا سکیں گے۔ ابو جہل تکبر میں آ گیا، صنادید قریش کو بلایا، کہا رسیاں کٹھی کرو، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، ان کو پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے اور حرم کے آس پاس ان کو باندھ کر کے لوگوں کو اس نئے دین کا تماشا دکھایا کریں گے۔ لیکن وہب نے کہا میری پوری رپورٹ تو سن لو۔ تو سنیے وہب بن عمیر کے لفظ، ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا۔ اس نے کہا قریش کے سرداروں، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا لائیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک جو ہے وہ تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تنہائی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہو سکتی جو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان اہل ایمان رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ تو آج اگر اس کتاب سے پوری امت وابستہ ہو جاتی تو کون تھا ہمیں دبا سکتا؟ لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ ہمارے اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح یہ سیلاب کے اوپر اٹھتی ہوئی جھاگ ہوتی، بے توقیر بے وزن۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ تمہاری زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جائے گا۔ فرمایا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم بتوں کو پوجو گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج ہر شخص 2 دنی 4 کے چکر میں ایسا پڑا کہ وہ اپنے معاد کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی اس تخلیق سے غافل ہو گیا۔ اور صاحب جب دولت کی کثرت موت کو پھر پسندیدہ بنا دے تو چونکہ برے اعمال کی کثرت سے مواخذے کا ڈر اور آگے پیش ہونے کا خوف، وہ ڈرے گا کہ میری زندگی ایسی ہو کہ میں جو ہے وہ موت سے ڈر اور موت کا خوف اس کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو مالک کی رضا پہ گزارتا ہے تو پھر موت کو بھیانک نہیں ہوتی۔ رسول کریم کے فرمان کے مطابق تحفۃ المومن الموت، پھر موت مومن کے لیے تحفہ بن جاتی۔ بلال حبشی کا آخری وقت آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوتی، تو وہ جب سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ بولتی ہیں واہ حسن ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال نے پلٹ کے دیکھا بھی سانسیں باقی تھیں، کہا یہ کیوں بول رہی ہے؟ بلکہ مبارک دے مجھے، میں تو محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پھر وصال یار کا ذریعہ بن جاتی ہے نا موت۔ حضرت خلیل اللہ کے پاس جب پیغام موت لے کے فرشتہ آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے یار کو، جگری یار سے کہتے ہیں گوڑا یار۔ تو کہا میرا رب مجھ کو اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور پھر تجھے میری موت کے لیے بھیج دیا، بھلا کوئی ایسا بھی یار ہوتا ہے جو یار کی موت چاہے؟ فرشتہ واپس چلا گیا، بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوا، مالک تیرے خلیل نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ مجھے خلیل بھی قرار دیا ہے، آپ کو بھیج دیا۔ تو کہا جا پھر میرے خلیل کو میرا سلام دے، اور ساتھ کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو، یار ملنے بھی نہ آیا ہو؟ تو پھر روح بے چین ہو گئی، کہا جلدی کر جلدی کر۔ تو جب اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاری گئی ہو، کسی کی مرضی سے گزاری گئی ہو، تو پھر زندگی جو ہے جب بندہ اس دنیا سے چھوٹتا ہے تو تحفہ بنتا ہے اس کے لیے۔ لیکن ہماری زندگی بھی عذاب اور ہم موت سے بھی ترساں اور لرزاں، کراہیت الموت یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی۔ صاحب وہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اس کتاب سے جڑ جائیں۔ اجتماعی طور پہ اگر ہم کتاب سے جڑ جائیں تو ہمارا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔
اور جب حضرت امام مہدی آئیں گے کوئی مسائل باقی نہیں ہوں گے۔ آج ہم روز کسی نہ کسی مصیبت میں پکڑے ہیں۔ آج شام کے اندر ہمیں کاٹا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ہمیں توڑا جا رہا ہے، آج افغانستان کے اندر ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ برما کے اندر تو قیامت توڑ دی گئی، حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے سامنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ وقت بھی ہمارے اوپر آنا تھا، اور ہم جس وقت میں رہتے ہیں یہاں آئے دن کوئی نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کا نام لینے والے ممالک کے اندر حضور علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہ مسئلے مٹ جاتے اگر ہم اس کتاب سے وابستہ ہو جاتے، اس کتاب سے جڑ جاتے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اس کتاب سے جوڑ لو اور اس کتاب کا عمل معمول زندگی بنا لو۔ 2 رکوع کم از کم کتاب اللہ کی تلاوت آج سے اپنا معمول بنا لو، پھر دیکھنا زندگی کے اندر کیسے روشنیاں اترنا شروع ہو جائیں گی، کیسے اجالے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کتاب کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کتاب کو بطور قانون نافذ کیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر روشنی آئے اور ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل پائے۔ اور اس کا 6واں حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کیا جائے، لوگوں تک یہ کتاب پہنچائی جائے۔ اور اس سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہم خود اس کتاب کے عامل ہوتے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہوتا کہ ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی جانب آتے۔ ایک جو ہے وہ انڈیا کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند۔ تو اسے انٹرویو کیا گیا کہ تیری کتاب اتنی خوبصورت ہے، حضور کی سیرت پر کتاب تھی، سطروں میں لفظ نہیں چراغ رکھے دکھائی دیتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھ کر کے ایمان کی تازگی لیتے ہیں، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جواب سننے والا ہے۔ اس نے کہا جب میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے امہات قطب سید کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے دل میں جاگا، لیکن جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ٹھیک ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے روڈ پہ گاڑی چلتی تھی جس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا عقل نہ ہو تو موج ہی موجہ۔ تو اگر نہ سمجھے تو موج ہے، لیکن اگر عقل ہو تو پھر یہ راتوں کی نیند اچاٹ کر لے۔ آج ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، جو کہ کردار اثر انداز ہوتا ہے، تقریر اثر انداز نہیں ہوتی، کردار کی چمک ہوتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے اپنے کردار کے اندر چمک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے آتے ہیں تو یہودی مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسی باتیں کروں گا الٹا کے رکھ دوں گا۔ امام محمد سادہ سا امامہ باندھا ہے، سنت کا جامع پہنا ہے، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب آئے نا تو جو مناظرہ کرنے بیٹھا تھا اس کی نظر جب آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو جو اس کے ہم جولی اور باقی لوگ تھے کہا یہ کیا ہوا، تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے؟ تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد بن حسن شیبانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج میں اور آپ اپنے کردار کو اتنا مضبوط کریں اور اپنے کردار کی چمک سے لوگوں پر اثر انداز ہوں۔ اور ایسا ہوا ماضی میں کہ مسلمان جدھر گئے، دیکھیے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آئے اور انہوں نے پورے پنجاب کو زندگی دے دی، ایمان کی حرارت دے دی۔ حضرت سیف الدین سرہندی دہلی میں آئے، 3 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کیمی اثر سے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ توحید